لیکن اسی اصول کے تحت پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات ارشاد فرمائی اور جو علم کے جو فضائل بیان کیے وہ در حقیقت اسی علم کے مطابق بیان کیے جو اس اصول کے تحت حاصل کیا ہے، جو اس اصول کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ لہذا اب ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ شاہین جیسے اداروں کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہین اکیڈمی یا شاہین انٹرنیشنل اسکول دیگر اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے قائم نہیں کیا گیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت قائم کیا گیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم علوم دینیہ اور علوم اصلیہ کو بسم ربک الذی خلق کے اصول کے تحت پڑھیں۔ یہ بنیادی مقصد ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے زمانے میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پوری دنیا میں تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں وہ ایجوکیشن سسٹم ویسٹرن پیراڈائم کے تحت چلنے والا سسٹم ہے۔ اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کوئی بھی ایجوکیشنل سسٹم، اور صرف ایجوکیشن نہیں، کوئی بھی سسٹم نیوٹرل نہیں ہوتا ہے۔ میں دوبارہ دوہراتا ہوں، کوئی بھی سسٹم اور بالخصوص کوئی بھی ایجوکیشنل سسٹم نیوٹرل نہیں ہوتا۔ ہر ایجوکیشنل سسٹم کسی نہ کسی ورلڈ ویو پر بیسڈ ہوگا، اور وہ ورلڈ ویو اور وہ پیراڈائم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ایجوکیشنل سسٹم کیسے ہیومن بینگز کو پروڈیوس کرنے والا ہے، کیسے لوگوں کو اور کیسے پروڈکٹس کو تیار کرنے والے یہ ایجوکیشن سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں چاہے ہمارے ملک کی بات ہو یا پوری دنیا کی بات ہو، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی ہو ایسا نہیں ہے۔ ہر فیلڈ میں مسلمان ماہرین موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو زیادہ مواقع نہیں دیے جاتے یا یہ کہ ان کو زیادہ کوریج نہیں دیا جاتا، لیکن موجود ہیں۔ لیکن ہر میدان میں مسلمانوں کی موجودگی کے باوجود ایسی پرسنالٹیز بہت کم نظر آتی ہیں جو امت کی صحیح معنی میں قیادت کر سکے اور لیڈ کر سکے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی فیلڈ میں چلا جا رہا ہے، وہ تو بن جا رہا ہے لیکن مومن اور مسلم باقی نہیں رہ رہا ہے۔ وہ مومن اور مسلم اس حد تک باقی رہ رہا ہے کہ وہ نام اس کا مسلمان ہے، وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ نکاح سنت کے مطابق شاید کر لے یا چند فقہی مسائل میں علماء کی بات سن لے، لیکن اوور آل زندگی اس کی ایسی گزرتی ہے اور اوور آل جن آئیڈیالوجیز کو اختیار کرتا ہے وہ عموماً شریعت سے متصادم آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی پیراڈائم ہے، وجہ یہی سسٹم آف ایجوکیشن ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کے تحت پڑھتے ہیں، اور ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کی بنیادوں کو نہیں سمجھا اور اس کی خرابیوں کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیے 10 سال 12 سال ادارے سے پڑھ کر نکلنے والے بچے لبرل اور ایتھیسٹ ہی بنیں گے تو خدا کے وجود کا بالآخر انکار کریں گے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو رہا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں بالخصوص مغربی دنیا میں مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، وہ الحاد میں جا رہے ہیں، وہ ایتھیزم کو اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جس سسٹم آف ایجوکیشن کے تحت وہ گزرے اس کی بنیادیں کچھ اسی طرح کی۔ سب سے پہلی بنیاد، کئی ساری بنیادیں ہو سکتی ہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں۔ ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کی جو پہلی بنیاد ہے اور ویسٹرن پیراڈائم کی جو پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں بھی سیکولرزم کو نافذ کرو۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، مسلم انٹلیکچوئلز ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز اینڈ سیکولر اسٹڈیز، اسلامک سبجیکٹس اینڈ سیکولر سبجیکٹس۔ جب آپ کسی سبجیکٹ کو سیکولر کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے اس فیلڈ اور اس سبجیکٹ سے خدا کو الگ کر دیا۔ یہ اب بسم ربک الذی خلق کے اصول کے مطابق ہے۔
ہم کسی بھی سسٹم کو پڑھیں یا پڑھائیں، کسی بھی فیلڈ کو پڑھیں یا پڑھائیں، ہم اسلامک پیراڈائم کے تحت ہی اسے پڑھائیں، اسلامک اصولوں کے تحت ہی اسے پڑھائیں، اس خالق کے اصول کے تحت پڑھائیں جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہی در حقیقت اقرأ باسم ربک الذی کا اعلان ہے۔ تو ویسٹرن پیراڈائم میں ہمارے بچوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارا دین تمہارا پرسنل میٹر ہے، گھر میں نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، لیکن ہم جو کہیں گے تمہیں وہ ماننا پڑے گا۔ جبکہ اسلامک پیراڈائم جو ہے کہ کوئی بھی علم ہو اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، نبی کے منہج پہ ہے، اللہ کی تعلیمات پر ہے۔ دوسری بنیاد جو ویسٹرن پیراڈائم کی ہے وہ ہے مٹیریلزم، کہ ہمارے بچوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اچھی جاب مل جائے، تم اچھا بزنس بنا لو، اچھا پروفٹ حاصل کر لو، تم کس طرح صرف اور صرف فزیکل ریالٹیز کو ہی حقیقت سمجھو اور نان فزیکل ریالٹیز کو محض قصے کہانی کی طرح سمجھو۔ یہ ہے مادہ پرستی، مٹیریلزم، کہ میٹر ہی سب کچھ ہے، مادہ ہی سب کچھ ہے، فزیکل ورلڈ ہی سب کچھ ہے۔ تو جو اس پیراڈائم کو اختیار کرے گا تو اس کی زندگی کا مقصد یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا، اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا کہ زیادہ پیسے کمانا ہے، اچھی جگہ جاب کرنی ہے، مارکیٹ میں کیسے گروتھ میں لانا ہے، یہ مقصد زندگی بن جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں کے فارغین جو اس پیراڈائم اور اس سسٹم آف ایجوکیشن سے گزرتے ہیں وہ عموماً اس طرح کی مادہ پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایجوکیشنل سسٹم میں جو اسلامک ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ روحانیت اور مادیت کے درمیان بیلنس کرنا سکھاتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی تمہیں ترقی حاصل کرنی ہے، لیکن یاد رکھو کہ حقیقی کامیابی یہ دنیا نہیں ہے، حقیقی کامیابی آخرت ہے۔ تیسری اہم بنیاد جو اس ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کی ہے وہ ہے ہیومن سینٹرڈ ورلڈ ویو، ہیومن سینٹرڈ ورلڈ ویو، جہاں ہیومنز کو، انسانوں کو در حقیقت سب سے بڑی اتھارٹی قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہیومن ڈیسائیڈ کرے گی، ہیومن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈیموکریسی ڈیسائیڈ کرے گی۔ چونکہ یہ بات آئی تو ود ڈیو ریسپیکٹ اس کی اصلاح کرنا میری شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت میں حوض کوثر پر میں رسول اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا۔ ڈیموکریسی در حقیقت اینشینٹ گریک ورڈ ہے، ڈیموس سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پبلک، پیپل، اور کریسی کریٹوس سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رول، جہاں کسی بھی چیز کی، کسی انسانوں کی میجورٹی یہ طے کرے گی ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اگر آپ نے ہمارے ڈبیٹ کو بھی دیکھا ہوگا جاوید اختر صاحب کے پاس کے ساتھ، تو یہ بات ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آبجیکٹیولی صحیح ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آبجیکٹیولی غلط ہوتی ہیں، اس کا معیار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی، جو کہ ظاہر ہے شرعی اصول سے بھی متصادم ہے اور عقل سے بھی متصادم ہے۔ تو اسلام میں ڈیموکریسی نہیں، تھیوکریسی ہے۔ تھیو بھی جو ہے در حقیقت گریک، اینشینٹ گریک ورڈ ہے۔ تھیو کہتے ہیں گاڈ کو، اللہ کو، الہ۔ تو رول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میجورٹی کا نہیں، ورنہ کیا ہے، میجورٹی ڈیسائیڈ کر رہے شراب اچھی ہونی چاہیے، لیگل ہونی چاہیے تو لیگلائز کر دو، ہومو سیکشولیٹی صحیح ہونا چاہیے تو اس کو کر دو، جو ویسٹرن دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے نئے نئے فکریں آ رہے ہیں۔ تو ڈیموکریسی کا اسلام اور نبی کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعلیمات تھیوکریسی پر مبنی ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ ویسٹرن پیراڈائم کی بنیاد ہیومن سینٹرڈ ہے، ہیومن سینٹرڈ ورلڈ ویو کو یہ پیراڈائم چلاتا ہے، جہاں ہیومن کو سینٹر آف دا اسٹیج بنا دیا جائے، اس معنی میں کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ویسٹرن دنیا میں آپ دیکھیں کیسے کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یا
مجھے جو چاہیے میں وہ کروں گا، چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہ ہو۔ کیوں یہ مزاج پیدا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اندر؟ اس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس ایجوکیشنل سسٹم سے گزرے جہاں پر ہیومن کو سینٹر قرار دے دیا گیا، ہیومن کو فائنل اتھارٹی قرار دے دیا گیا، تو یہ غلط ہے۔ شریعت اسلامیہ اللہ سینٹرڈ ورلڈ ویو کا قائم ہے۔